نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ بن ابی معیط آیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے متعلق سمجھایا۔ آپ کی پر اثر باتیں اثر تو رکھتی تھیں۔ عقبہ بن ابی معیط کو اس وقت آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ وہ دل سے سمجھ گیا کہ ان کی دعوت برحق ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا دوست تھا ابی بن خلف۔ یہ بہت بڑا گستاخ تھا۔ جب اپنے دوست کے پاس گیا تو اس کا دوست کہنے لگا کہ دوستی میرے ساتھ ہے اور کلمہ تم نے ان کا پڑھ لیا، اگر میرے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو پھر تجھے ان کو چھوڑنا ہوگا۔ بڑے کہتے ہیں نا کہ بری صحبت میں نہیں جانا چاہیے، اور نوجوان کیا کہتا ہے؟ نہیں جی مجھے کوئی اثر نہیں ہے، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، نوجوان بڑے سمجھاتے ہیں، والدہ باپ استاد سمجھاتے ہیں یار فلاں جو تیرا دوست ہے نا وہ اچھا نہیں، اور وہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے مجھ پر کوئی اثر نہیں۔ اثر ہوتا ہے بھائی، آپ یہاں محفل میں بیٹھے ہیں نا تو اس کا بھی اثر ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے برعکس کسی محفل میں جائیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ اب یہ کلمہ پڑھ چکا تھا لیکن دوست کی سنگت میں گیا، اس کی باتیں سنی تو پھر کافر ہو گیا۔ اب پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کو ایسے کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو؟ اسی وقت کاٹتا جب کسی کو بہت زیادہ افسوس ہو، ایسا کام اس سے سرزد ہو جائے جس کو اب وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ندامت، افسوس۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ فرقان کی۔ فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ بھئی کامیابی اسی کو ملتی ہے جو رسول کریم کے راستے پر چلتا ہے۔ جو رستہ محبوب چھوڑتا ہے کتنی ہی حسین سنگت ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب پچھتائے گا، لیکن اب تو قیامت کا دن ہے، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت اچھی سنگت رہتی تو فائدہ تھا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اکثر اس آیت کے ساتھ میاں صاحب کے 2 شعر سنایا کرتا ہوں، وہ بھی یاد کر کے جائیے گا یہاں سے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ ہمارے مجمع میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ برے انسان کی صحبت ایسے ہے جیسے لوہار کے پاس تم بیٹھ گئے ہو، اس نے بھٹی چلائی، جتنا مرضی کپڑوں کو سمیٹ لو چنگاری اڑے گی، تیرے کپڑوں میں چھید کر دے گی۔ اور اچھے کی صحبت، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے نا، سودا نہ بھی لو تو خوشبو تو آئے گی۔ عطروں والی دکان پر جاؤ گے، عطر نہ بھی خریدو خوشبو تو آئے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ شخص اسلام لایا تھا لیکن پھر بری صحبت کی وجہ سے کفر کی طرف گیا، اور پھر بدر کے میدان میں یہ قتل ہوا، یہ بھی قتل ہوا، اور اس کا دوست جو اس کو اس طرف لانے والا تھا وہ بھی قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سنگت نصیب فرمائے اور رسول کریم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کا نوجوان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ رابطہ ہے، پوری دنیا کے دوستوں کے ساتھ رابطہ ہے، اور بڑے منظم طریقہ سے ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام کے متعلق کنفیوژن آتی ہے، قرآن مجید کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کتنی شاندار چیز ہے،
یہ آج سے شاید زیادہ سے زیادہ 200 سال پہلے لوگوں کو پتا چلا کہ سورج روشن خود ہے اور چاند اس سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، اس کی روشنی یہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، وہاں سے ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو، اپنی روشنی نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھی۔ 15 صدیاں پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جس طرح سورج خود بخود روشن ہے ایسے ہی چاند بھی خود بخود روشن ہے۔ اس بات کو پتا چلے، سائنس نے اس بات کا ادراک کیا، جانا، اس کو زیادہ سے زیادہ مختلف روایات ہیں، زیادہ سے زیادہ 200 سال ہوئے اس بات کا پتا چلا ہے کہ سورج خود بخود روشن ہے اور چاند سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی زبان حق ترجمان سے قرآن 1500 سال پہلے اس بات کو بیان کر چکا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان ہے اور آیت نمبر 61 سنیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کو چراغ اور چاند کو روشن بنایا۔ سورج کو چراغ، چاند کے لیے نہیں کہا چراغ، سورج چراغ ہے، سورج میں جلنے کا عمل جاری ہے، یہ آج سائنس بتا رہی ہے، اور قرآن نے سراج کہہ کر 15 صدیاں پہلے بتا دیا کہ سورج جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور چاند محض اس سے روشنی لے کر چمک رہا ہے۔ آیت نمبر 61 یاد رکھیے گا اور پھر اس پر غور کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔